خوش آمدید ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج ہمارا موضوع ہے اردو داستان آغاز اور ارتقاء۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہمارا موضوع ہے داستان کیا ہے۔ داستان فارسی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں طویل اور تخیلی قصہ یا کہانی۔ داستان میں اکثر جن، پری، جادو، حیرت انگیز، مافوق الفطرت واقعات ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو حقیقت میں رونما نہیں ہوتے۔ ایک انسان کی تخیلاتی دنیا ہوتی ہے جس میں وہ بہت سارے ایسے واقعات اور حالات کا سامنا کرتا ہے کہ جو اصل دنیا میں وہ حالات اور واقعات پیش نہیں آتے۔ یہ ایک اس کے ذہن کی کہانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذہن کی پرواز کے ساتھ ان مافوق الفطرت عناصر کو بیان کرتا ہے جو کہ ایک صرف اور صرف انسان کی تخیلاتی اس کے ذہن کی اپنی ہی دنیا میں سمائے ہوتے ہیں۔ یہ قصہ در قصہ بیان کیے جاتے ہیں جس کا مقصد سامعین کو تفریح فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم داستان کے پس منظر کا ذکر کریں تو یہ بہت صدیوں پر محیط ہے، جہاں یہ عوامی تفریح کا ذریعہ تھی۔ بادشاہوں کے ہاں داستان گو ملازمین رکھے جاتے تھے، اور پرانے وقتوں میں جب قافلوں کی صورت میں کہیں دور دراز سفر کیے جاتے تھے تو جہاں پر رات کو پڑاؤ کیا جاتا تھا وہاں پر رات گزارنے کے لیے لوگ قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ وہ بہت سارے لوگ ایک گروپ کی شکل اختیار کر کے پاس بیٹھتے تھے جو کہ رات گزارنے کا ایک طریقہ تھا۔ اس طریقے کو اپناتے ہوئے وہ ایسے داستانیں، طویل داستانیں ایک دوسرے سے بیان کرتے تھے کہ وہ سفر کی جو تھکن ہے ایک تو اس کو تھوڑا سا اس میں کمی آ جائے، اور دوسری بات یہ کہ رات گزر سکے۔ تو داستان ایک ایسا ذریعہ تھی کہ جہاں پر لوگ وقت گزاری کرنے کے لیے اس کو سنایا کرتے تھے۔ اردو ادب میں اس کا ارتقاء فارسی قصوں سے ہوا۔ برصغیر میں 19ویں صدی میں داستان اپنے عروج پر پہنچی، مگر 20ویں صدی میں اس کا زوال شروع ہو گیا جسے اب دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تھی کہ داستان بنیادی طور پر ہے کیا۔ داستان فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ طویل اور تخیلاتی قصہ یا کہانی، مطلب کہ ایسی جو انسان خود تخلیق کرے، جو حقیقت میں نہ ہو۔ اور ایک معیاری داستان میں بالعموم اس کے کچھ اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں جو کہ اس کے معیار کو دوبالا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے پلاٹ۔ ہر داستان کی بنیاد کسی نہ کسی پلاٹ پر رکھی جاتی ہے، اس کے بغیر داستان کا تصور بے معنی ہے۔ اردو داستانوں کے پلاٹ میں تنوع کی کمی ہوتی ہے۔ بالعموم تمام داستانوں کے پلاٹ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ جہاں پر ہیرو کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے مگر بہت سے مخالف قوتیں اس کے راستے میں حائل ہوتی ہیں، وہ ہمت اور شجاعت کے ساتھ ان سب پریشانیوں، مشکلات اور جو بھی آڑے حالات آتے ہیں ان کا مقابلہ کرتا ہے اور بالآخر فتح یاب ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ داستانوں کے پلاٹ اپنی یکسانیت کے باوجود داستانوں کا اہم جز ہوتے ہیں۔ پلاٹ کے بغیر کوئی بھی داستان مکمل نہیں ہوتی۔ پلاٹ ہی وہ مین تھیم ہوتا ہے جس کے تحت جو مصنف ہے وہ اپنی کہانی کو بیان کرتا ہے۔ پلاٹ چاہے ناول کا ہو، چاہے افسانے کا ہو، چاہے داستان کا ہو، بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ داستان کا جو ایک بہت نمایاں پہلو ہے، جو ایک بہت نمایاں اجزائے ترکیبی ہے، وہ ہے تخیل اور رومان۔
ہر داستان گو سامعین کو ایک ایسی دنیا تخلیقات کی جو اپنے اس کے تخیل میں آباد ہوتی ہے اس کی سیر کرواتا ہے، جو ان کے لیے اندیکھی اور بالکل اجنبی ہوتی ہے۔ اس رومانوی اور خیالی دنیا کی ہر شے انسان پر، حیوان، نباتات اور جمادات، غرض پوری فضا اپنے ماحول انوکھی اور نرالی محسوس ہوتی ہے، جو کہ ایک سامعین کے ارد گرد ایک ایسا منظر کشی کرتی ہے کہ وہ اس کے سحر میں ڈوبتا ہی جاتا ہے، اور داستانیں اتنی طویل ہیں کہ وہ پڑھے بغیر نہیں ہوتا، انسان کو سکون نہیں ملتا۔ وہ ایک تجسس میں ہوتا ہے کہ یہاں پہ پری کا واقعہ بیان ہوا، یہاں پہ جن کی آمد ہوئی تو آگے کیا بنا۔ اسی طریقے سے وہ ایک تخیلاتی جو مصنف کی دنیا ہوتی ہے اس میں کھو جاتا ہے۔ تیسرا جو اس کا اجزائے ترکیبی ہے، مافوق الفطرت عناصر، یعنی کہ وہ عناصر جو حقیقی دنیا میں نہیں ہوتے، وہ وادیاں، وہ ساری جو چیزیں اس میں بیان کی جاتی ہے، جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، حقیقت سے وہ ایک بہت حد تک پرے ہوتا ہے۔ داستان میں قدم بہ قدم جن، دیو، پریاں، سحر، طلسماتی جادو، تائیدی غیبی، ٹھیک ہے، اسم اعظم، لو اور خضر وغیرہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ صحیح معنوں میں داستان کی بنیاد یہی مافوق الفطرت اور غیر انسانی عناصر ہوتے ہیں۔ ان کے بغیر کسی داستان میں دلچسپی اور دلکشی کا پیدا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے مثالی کردار۔ داستان میں ہمیشہ مثالی کرداروں سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے۔ ہیرو میں دنیا بھر کی خوبیاں اور اچھائیاں جمع ہوتی ہیں۔ وہ مافوق الفطرت قوتوں کا مالک ہوتا ہے۔ ہیرو ہی نہیں، داستانوں کے سارے انسان عجیب خلقت کے ہوتے ہیں، خیر کے مجسمے اور بدی کے پیکر ہوتے ہیں۔ نمبر 5 پہ آتا ہے خطابت اور رنگینی بیان۔ یہ سب سے زیادہ اہم اجزائے ترکیبی ہوتا ہے جو پڑھنے والے کو اپنے گرد جمع کرتا ہے۔ ایک داستان گو خطیبانہ لہجہ اختیار کرتا ہے، اس کی زبان میں بڑی رنگینی اور چاشنی ہوتی ہے۔ داستان کا اسلوب عموماً پرتکلف، مسجع اور مکفّہ ہوتا ہے۔ داستان گو قصے کی عجیب و غریب تفصیلات کے ساتھ پررعب زبان و بیان کے ذریعے بھی سامعین کو متاثر کرتا ہے اور مسحور کرتا ہے۔ تخیل انگیزی۔ نمبر 6 پہ آتا ہے تخیل انگیزی۔ داستان کے واقعات اور بیانات اتنے حیرت انگیز ہوتے ہیں کہ سامعین سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ کامیاب داستان گو سننے والوں کی دلچسپی اور اشتیاق کو ختم نہیں ہونے دیتا۔ اب ایک تو لکھنے والے کا ہوتا ہے اسلوب، انداز لکھاوٹ، انداز بیان ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ وہ انسان کی زبان زیادہ پر اثر ہوتی ہے جو اس قصے کو پڑھ کے سناتا ہے یا وہ اس قصے کو بیان کرتا ہے۔ اس کے انداز بیان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بھی سامعین کو اپنی طرف لے کے جاتا ہے، بلکہ جزیات قصے کے ذریعے ان کی حیرت اور استعجاب کو مسلسل بڑھاتا رہتا ہے۔ نمبر 7 پہ آتا ہے داستانیں عموماً مائل بعد طوالت ہوتی ہیں، ہر شے کی بالتفصیل اور جزیات سمیت بیان کیا جاتا ہے۔ وسعت اور پھیلاؤ داستان کا بنیادی مزاج ہوتے ہیں۔ طوالت کے لیے ضمنی قصے، یعنی کہ اس بڑے قصے کے درمیان میں بھی ضمنی قصے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے قصے ہوتے ہیں۔ قصوں کے علاوہ قدرتی مناظر، سماجی تقاریب اور جادو کے کرشموں کا بھی تفصیلی ذکر کیا جاتا ہے۔ اردو میں فسانہ عجائب جیسی مختصر داستانیں بھی ملتی ہیں، مگر اکثر داستانیں بہت طویل ہوتی ہیں۔ طلسم ہوش ربا داستانیں، بلستان خیال وغیرہ۔ بہرحال داستانوں کے اندر ایک عجیب و غریب مگر وسیع و عریض دنیا ہوتی ہے، آباد ہوتی ہے۔ شہزادے، شہزادیاں، وزیر، امرا، تاجر، حکام، سپاہی، نوکر، پھر خواجہ سرا، طوطے اور دیگر پرندے
محلات کی فضا، جنگلوں، صحراؤں، پہاڑوں اور ایسے بہت سارے اندیکھے مقامات کی تفصیل، سحر اور سحری کی کرامات اور ناممکن انواع و حیرت انگیز باتیں ہوتی ہیں. ایسی شخصیتیں جن کا وجود ہماری دنیا میں کہیں نہیں نظر آتا. اکثر دو چار داستانیں پڑھ لیں تو ان کی بور کن یکسانیت کھٹکنے لگتی ہے. ایک جیسا پلاٹ، ایک جیسے واقعات اور انجام. ہمیشہ تربیہ حقیقت کی دنیا سے داستان کا تعلق کم ہی ہوتا ہے. داستان گو وقت گزاری کے لیے بیکاروں کا دلچسپ مشغلہ تھا. دنیا کی کوئی بھی زبان داستانوں کے ذخیرے سے خالی نہیں ہے. دیگر زبانوں کی طرح عربی اور فارسی قدیم لٹریچر میں داستانوں کے عمدہ نمونے ملتے ہیں. اردو زبان اور شاعری کی طرح اردو داستان کا بھی عربی اور فارسی سے گہرا تعلق ہے. پھر اس داستان کو بہت سے جو دکنی دور میں معتدل داستانیں لکھی گئیں، بہت سارے شعراء نے یہ داستانیں لکھیں، مگر ان سے بلا شبہ منظوم جو تھے وہ ویسے تو مولا وجہی نے اپنی جو تصنیف سبرس کو بھی داستان اقرار دیا ہے، لیکن حسین عطا حسین تحسین کی نو طرز مرصع کو اردو زبان کی پہلی باقاعدہ نثری داستان مانا گیا ہے. اس کے بعد بے شمار داستانیں لکھی گئیں. 19ویں صدی میں تو داستان گوئی نے باقاعدہ ایک فن کی شکل اختیار کر لی تھی اور لکھنؤ کے بعض داستان گوؤں نے اس میں بہت شہرت بھی حاصل کی تھی. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب ہم بات کریں گے، آج ہم نے دیکھا کہ داستان کیا ہے، داستان کا جو پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، وہ کیسے شروع ہوا، پھر اس کے اجزائے ترکیبی کیا تھے، پھر یہ ساری جو بھی ہماری تھی معلومات کے کیسے اس میں مافوق الفطرت جو عناصر ہیں وہ کیسے کار فرما ہوتے ہیں. اور اب اسے اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ 19ویں صدی میں جو داستان گوئی شروع ہوئی تھی اس نے کیسے اپنے عروج کو چھوا اور ایک عروج آنے کے بعد وہ کیسے اپنے زوال کا شکار ہوئی. تو داستانوں میں بہت ایسی منظر نگاری، منظر کشی کی بیان کی جاتی ہے جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی لین دین نہیں ہوتا، مگر چونکہ وہ ایک دنیا اتنی خوبصورت دنیا ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غیر مافوق الفطرت چیزوں سے ہمارا واسطہ نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم اس کو سنتے ہیں اور بالکل دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں. تو اس سے نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے 19ویں صدی میں داستان نے عروج پایا اور 20ویں صدی میں کیسے وہ انحطاط اپنے غروب ہونے کے دور میں داخل ہوئی. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.